السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک اللہم علی صلی محمد وسلم علی محمد۔ النبی الأمی وآلہ طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر، یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج ہم آپ کی بزم خدمت میں 8 پوڈ کاسٹ لے کر حاضر خدمت ہے، اور آپ نے ہمارے 7 پوڈ کاسٹ دیکھے ہوں گے، الحمدللہ اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آج ہمارا 8 ایپیسوڈ 8 سیگمنٹ آپ کی بزم خدمت میں شروع ہونے والا ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارک، حدیث پاک جو پیش کیا ہوں، اس کے جو سنن ابی داود 2041 اور مسند احمد میں مذکور ہے، اس حدیث پاک کا پہلا جو پارٹ ہے، جس میں 3 پارٹ ہے، جس میں پہلا پارٹ ہے، پہلا جز ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث مبارک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ میں سوچا، قبرستان سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشبیہ دے رہے ہیں گھروں کو۔ قبرستان میں تو خاموشی ہے، کوئی عمل نہیں ہے۔ قبرستان میں میتیں رہتی ہیں، مردے رہتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ تو اس کے اندر ہمیں اس کا مطلب یہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے ہم ہمارے گھروں میں سنن پڑھیں، سنتیں پڑھیں۔ جو فجر کی نماز ہے 4 رکعت، 2 رکعت سنت گھر میں پڑھ کر فرض مسجد میں پڑھیں۔ جی، آپ سولوشن پیش کر رہے ہیں۔ پہلے آپ یہ بتائیں کہ تشبیہ کیوں دیا نبی نے صلی اللہ علیہ تشبیہ اس لیے دی، اگر تم اپنے گھروں میں اللہ کے رسول کا ذکر نہیں کرو گے تو گویا ہر ایک زندہ وہ مردہ ہے۔ ہر ایک زندہ وہ مردہ ہے، کیونکہ فرما رہے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ قبرستان میں کون رہتے؟ مردے رہتے ہیں، اور تم اپنے گھروں میں زندوں کو مردہ مت کرو۔ اچھا، اس سے ایک حیات کا بھی پیمانہ مل رہا کہ زندگی وہی زندگی ہے جہاں ذکر خدا اور رسول ہو۔ سبحان اللہ۔ ورنہ جی کر کے بھی آپ مردہ ہے، جی کر کے بھی مردہ ہے۔ جی، اس سے ملتا ہے۔ اور مرد حضرات کو چاہیے کہ گھروں میں سنت کا اہتمام کرے، نوافل لہٰذا اب آپ سولوشن بتا رہے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنے گھروں میں سنت کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، درود شریف کا محفلوں کو سجائیں، آیت کریمہ کا دستر بچھائیں، تاکہ گھروں میں اللہ کے ذکر ہوتا رہے، اور ہمارا گھر اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کا ایک سنہرا موقع ملتا ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے ذکر سے دور رہیں گے، حضور کے ذکر سے دور رہیں گے، تو ہم زندہ رہ کر بھی مردہ ہیں۔ یہ آپ کی وارننگ نہیں ہے، یہ حدیث کا مطلب ہے۔ حدیث کا مطلب ہے، کیونکہ حدیث کو گھر کو قبرستان سے تشبیہ دی، اور قبرستان میں عمل نہیں ہوتا، اور قبرستان میں سب مردہ رہتے ہیں، زندہ رہتے نہیں ہے کوئی۔ لہٰذا
یہ ذہن ملا کہ جس گھر میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، اپنی فزیکلی لائف گزار رہے ہیں لیکن اللہ رسول کا ذکر سے نہیں کر رہے ہیں، تو سب کو مردہ کہا جا رہا. یہ کوئی وارننگ نہیں ہے، گویا آپ کو جو زندگی ملی ہے. اب وہ آیت کریمہ بھی پڑھیں کہ میں نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. لہٰذا جو لوگ غافل ہیں ذکر خدا رسول سے، جو لوگ ذکر خدا رسول سے غافل ہے وہ مردہ ہے. اگر تم زندگی چاہتے ہو تو ہمارے دلوں میں، ہمارے زبانوں پہ اللہ اللہ کا ذکر جاری رہے، اور گھروں میں ہم نمازوں کا اہتمام کریں، گھروں میں ذکر اذکار کا اہتمام کریں، بچوں کو دین کی تعلیم دے، تلاوت قرآن گھروں میں پڑھا جائے، نعت نبی گھروں میں ہو، درود شریف گھروں میں ہو، آیت کریمہ کا دستر گھر میں ہو، تاکہ ایک اسلامی ماحول بن جائے، تاکہ تمہارا ایمان بھی کامل رہے. اور اس حدیث مبارکہ سے جو ہدایت ہمیں مل رہی ہے، جو درس ہمیں مل رہا ہے، ذکر خدا کرتے رہو. اگر تم ذکر خدا، ذکر رسول نہیں کرو گے تو تم زندہ رہ کر بھی مردہ ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم اس حدیث مبارکہ کے تحت زندگی گزاریں، ہمارے گھروں میں بھی اسلامی ماحول، اسلامی انقلاب اور اسلام کی زندگی کو قائم اور دائم رکھے، اور ہم گھروں میں نمازوں کا اہتمام، ذکر اذکار کا اہتمام، درود شریف، آیت کریمہ، قرآن کی تلاوت، گویا جو اسلام نے حکم دے رہا ہے ہمیں نیک کاموں کا، وہ گھر میں کریں، اور فرائض مساجد میں ہم ادا کرتے ہیں مرد حضرات، تاکہ اسلامی ماحول کریٹ ہو جائے، اسلامی انویرونمنٹ ہمیں میسر ہو. ہماری آنے والی نسلیں پہلے دیکھتے تھے جب مصلی پہ بچے بیٹھتے تھے تو ماں باپ خوش ہوتے تھے، آج بچے ڈانس کرتے ہیں تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں. پہلے کوئی مہمان آتے ہیں، کوئی دوست احباب آتے ہیں، گھر میں جانماز کے لیے پوچھتے تھے، آج گھر میں داخل ہوتے تمہارا وائی فائی کا پاسورڈ کیا ہے پوچھتے ہیں. آج افسوس ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے ذکر سے بہت دور ہو گئے ہیں. ہم کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی اللہ کے رسول کی محبت میں ثابت قدم رہیں. اور اسی حدیث میں ہمیں یہ درس ملتا ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا سیکنڈ جز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قبر کو عید نہ بناؤ، یہ ایپیسوڈ 9th ایپیسوڈ لے کر آپ کی بزم خدمت میں حاضر ہوئیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو. آپ کی گفتگو کا خلاصہ لب لبام، یہ خاص مطلب عام نہیں ہے جی، ایک خاص ہے. 2 لفظ میں امت کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں جو زندگی ملی ہے جی، تمہیں جو گھر ملا ہے، تمہیں جو لائف ملی ہے، اس لائف کو جیتے جی مردہ نہ بناؤ. زندگی اللہ کی عبادت کا نام ہے، اور عبادت صرف نماز ہی نہیں ہے. عبادت جیسے آپشنس آپ نے بتائے ہیں، تلاوت قرآن ہے، عبادت ہے، دستر ہے، عبادت ہے. عبادت کی جو آپشنس ہیں، جس گھر میں اللہ رسول کا ذکر نہ ہو وہ گھر مردہ ہے، قبرستان ہے، اور گھر میں رہنے والے مردہ. اور یہ آپ نہیں کہہ رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ایمان لا کر ہم مومن ہو. لہٰذا اس میں اٹریکشن کی ضرورت ہے، اس بات کو مطلب بلیو کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ کوئی مولوی کہہ رہا ہے یا نوید کہہ رہا ہے، ایسا نہیں. آپ صحیح ابو داؤد کی جو حدیث پاک ہے جس کے 3 پارٹ ہے، ان پہلے پارٹ کی وضاحت کر رہے ہیں کہ نبی نے کہا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان لا تجعلوا بیوتکم، مطلب قبرن، اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ. اور قبر میں مردے ہوتے ہیں، قبر میں عمل نہیں ہوتا. تو مراد یہ ہے کہ اپنے گھروں کو عمل سے خالی مت رکھو، عمل کرتے رہو. یہ زندگی ملی ہے، گھر ملے ہیں، بس عبادت کے لیے. نہیں تو قبر میں، قبرستان میں اور تمہارے گھروں میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور آپ کی اس گفتگو کو قبول فرمائے. اور جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں امت اسے اپنے اصلاح باطن کے ساتھ بدل قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علی من اتبع الہدی.